ساری بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ سلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ کہا نبی کے زمانے میں نبی زندہ تھے تو سلام کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں سلام پڑھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ ہم نے سلام پڑھا، ہمارے نبی ہماری مسجد میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ تو دنیا بھر کی مسجدوں میں سلام پڑھا گیا ہوگا، پھر میرے نبی کس کس مسجد میں گئے ہیں؟ کہنے لگا بعد میں ملنا۔ میں دروازے سے نکلتے نکلتے پھر میں نے ایک بات پوچھی، مولوی صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ نے سلام پڑھ کے نبی کو بلا ہی لیا تو نبی نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ کہنے لگا بات صاحب کیوں نہیں پڑھی ہوگی؟ میں نے کہا جب نبی آ ہی گئے تھے تو پھر آپ کیوں مصلی پہ کھڑے ہو گئے؟ جناب محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو 24 نمبر ہے۔ ایک نمبروں کو میں جانتا نہیں، یہ تو سوال کیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ تو وہابی ہے۔ الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے، دے آدمی کو موت پر یادا نہ دے۔ مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا۔ مجھے بتاؤ تمہارے یہاں 10 بجے میلاد ہوتا ہے، میلاد ختم ہوتے ہی تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، ہاں میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہے جس میں صاف لکھا ہے کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں آ جاتی ہے۔ میں نے کسی مولوی سے پوچھا کہ ہاں یہ بتاؤ اگر عورتیں بھی کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے لگے تو کیا میرے نبی عورتوں کی محفل میں بھی چلے جائیں گے؟ کہنے لگا جی مسئلہ ہے تمہارا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی ساری زندگی بھر عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے جب یہ بیعت لی جا رہی تھی۔ آج کے بعد تم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا۔ مرد تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، ایک عورت نے ہاتھ پردے کی اوٹ سے اندر بڑھا دیا۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیجئے، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ شرک نہ کروں گی، چوری نہ کروں گی، زنا نہ کروں گی۔ آپ نے ان ہتھیلیوں کو دیکھا، فرمایا چہرہ پھیر کر بی بی ان ہاتھوں کو اندر کر لے۔ محمد رسول اللہ چہرہ تو دور کسی غیر عورت کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایمانداری سے بتانا نبی تو کسی غیر عورت کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، اور ہمارا مولوی جوان لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر دم کرے، جنات نکالے، شیطان نکالے۔ سچ بتاؤ کیا میرے نبی نے یہی دعوت دی تھی کہ تم جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر ان کا جنات اتارو، ان پر دم کرو؟ آہا ایک نظر تو معاف ہے، آپ نے حضرت علی سے کہا تھا لا تتبعوا النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ملانا، ایک نظر اچانک ہو تو گرا دینا، بعد میں دوبارہ نہ دیکھنا۔ یہ پاکیزہ تعلیم ہے۔ یہاں مولوی 40 دن تک جناتی نکالتا ہے، پتا چلتا ہے 40 دن کے بعد گھر والی بھی گئی، سونا بھی گیا، چاندی بھی گئی، میرے پیارے ساتھی اور مولوی بھی غائب۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے کیس اس قسم کے ہو چکے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو اللہ کی قسم یہی سب کچھ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو اور ان کی لخت جگر کو دیکھو۔ حضرت فاطمہ اے علی میرا جب انتقال ہو جائے تو کفن سے چھپانے کے بعد، ڈھانپنے کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جانا، مجھے دن میں دفن نہ کرنا۔ بیوی ٹھیک ہے تو میری بیوی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم، لیکن بتا دو کہ رات میں کیوں دفن کروں، دن میں کیوں نہیں؟ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال۔ مولوی کہتا ہے 40 دن تک تیرے گھر میں سورہ جن پڑھ کے جن نکالنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہ کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کو آج اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ آج اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقت ہے اللہ کے کلام میں۔ آپ غور کریں، آئیڈیا لگائیں، 10 بجے میلاد ہوا، کھڑے ہو گئے، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کی سواری آ گئی۔ ایمانداری سے بتانا میلاد تھوڑا سا لمبا چل گیا، 2 بجے رات میں ختم ہوا، 2 بجے آپ کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ سلام پڑھیں گے، کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی آئیں گے، سلام پڑھا جائے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی آ گئے۔ ہاں اگر کسی امیر آدمی نے ان ملا مولویوں کی دعوت کر دی اور میلاد پوری رات چل گیا تو قورمہ اور بکرا اور بریانی چلی، تو میرے بھائیوں یہ 4 بجے کھڑے ہو گئے رات کے، اور پھر میلاد پڑھنا شروع کر دیا، اور ختم کرتے وقت سلام پڑھتے وقت کھڑے ہو گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رات میں 10 بجے کھڑے ہو جائیں تو 10 بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا۔ یہ رات میں 2 بجے کھڑے ہو جائیں تو میرے نبی کو 2 بجے آنا پڑے گا۔ یہ رات میں 4 بجے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو میرے نبی کو 4 بجے آنا پڑے گا۔ یہ جب بلائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو میرے نبی کو اسی وقت آنا پڑے گا، چاہے 10 بجے ہو یا
یا 4 بجے ہو یا 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ان کا غلام ہے، یہ میرے نبی کے غلام نہیں۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ توہین رسالت اور کیا ہوگی جس کو تم تعظیم سمجھ کے کر رہے ہو۔ میرا نبی میرا غلام ہے، ہم 10 بجے چاہیں گے 10 بجے وہ آئیں گے، 4 بجے چاہیں گے 4 بجے آئے۔ کلکتہ والوں ایمانداری سے بتانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو، سپوز فرض کر لو کہ وہ پٹنہ میں کھڑے ہیں اور کلکتہ سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اتنے میں دلی سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نبی پٹنہ میں ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں اللہ کلکتہ والے بھی بلا رہے ہیں، دلی والے بھی بلا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دائیں سے اور بائیں سے آگے پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی، اب تو اور پریشانی کہ میں سامنے جاؤں یا پیچھے، ادھر دلی والے بھی ہیں ادھر کلکتہ والے بھی ہیں۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دلی والوں نے ہاتھ پکڑا، نہیں ہم پہلے بلائے ہمارے یہاں چلو، کلکتہ والوں نے کہا کلکتہ پٹنہ سے قریب ہے ہمارے یہاں چلو، دائیں بائیں والوں نے بھی پکڑا، اگر پکڑا نہ ہوتا تو چھینا جھپٹی نہ ہوتی۔ ایمانداری سے فیصلہ کرنا، چھینا جھپٹی میں آج کسی کے پاس نبی کی پگڑی آئی، کسی کو نبی کا جوتا ملا، کسی کو نبی کی چھڑی ملی، کسی کو نبی کا کرتا ملا، کسی کو نبی کا بال ہی مل گیا، پگڑی کوئی لے گیا تو اس نے بال ہی نوچ ڈالا، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ کسی کے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ آج سارے تبرکات تم اپنے گھروں میں رکھے ہو، یہ کہتا ہے کہ یہ بال ہے نبی کا، وہ کہتا ہے یہ نبی کی پگڑی ہے، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے، تعجب کی بات تو یہ ساری نعمتیں ہندوستانیوں ہی کو ملی ہیں، جہاں نبی پیدا ہوئے وہ کوئی چیز باقی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی نظر رحمت تھی محمد رسول اللہ کی ہندوستانیوں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں تحقیق کرو، جائزہ لو کہیں دال میں کالا تو نہیں ہے۔ نبی کا بال میرے سامنے لے کے آؤ، میں پہچانتا ہوں اور 1 منٹ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر کلکتہ میں ہو تو لے کے آؤ۔ آپ کہیں گے کیسے فیصلہ؟ 1 منٹ میں فیصلہ کر دوں گا نبی کا ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ 14 سال سے آندھی طوفان بڑے بڑے مار کے ہوئے لیکن اس بال کا کچھ نہیں بگڑا، آج میں بھی جلا کے دیکھوں گا اس بال کو ماچس کی تیلی سے، اگر جل گیا تو نبی کا نہیں اور نہ جلا تو فیصلہ ہو گیا نبی کا۔ آپ کہو گے یہ کون سی پہچاننے کی دلیل؟ ارے جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو نمرود کی آگ ابراہیم کا رونگٹا بھی نہ جلا سکی، تو میری آگ محمد رسول اللہ کا بال کیسے بگاڑ سکتی ہے؟ لاؤ فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی کٹھ ملا اس کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا، معلوم ہے کہ میرے پیٹ کی توندیں پچک جائیں گی جو اس بہانے سے چل رہی ہیں، میری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ پاپی پیٹ کا سوال ہے، اس پاپی پیٹ کا سوال ہے جو کچھ کا چاہے کروا لے۔ محبت رسول یہ نہیں کہ ہم میلاد کر لیں، محبت رسول یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے جشن منا لیں، محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی اللہ کے نبی نے دیکھی سونے کی، اس کو نکال کے زمین پہ پھینک دیا، فرمایا کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں۔ بتائی ہے عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی۔ مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی، اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب بیٹھیے دعا ہے، کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی اعوذ بک، تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے،
تو اللہ کے نبی نے بتایا، تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا کھانا کھاؤ، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی۔ اب آپ کھانا بیٹھو، جرجی صاحب کھانا لگ گیا، بسم اللہ، اب ہم کھائیں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم بولیے۔ چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھایا اس لیے ہم نہیں اٹھائے۔ آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ، ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعا تو پڑھتے ہو۔ اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا، پیر دھلنے کے بعد آیا ہو، قبلے کی طرف منہ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے، چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر ثابت یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو۔ ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو۔ اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو۔ یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے۔ کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا۔ اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے۔ اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے۔ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا، یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں۔ اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے، مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے۔ آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے۔ آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو، یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائیو۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین۔ ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی۔ وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے۔ اب امام بیچارہ کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ فائدہ تو امام کا ہو رہا، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے، تم اپنی دعا مانگو یار۔ امام کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں۔ امام کا بیٹا بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ تمہارے باپ کو کینسر ہے، تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے، اے اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں۔ امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے۔ ارے تم اپنی دعا مانگو، امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے، تمہیں کچھ زیادہ مانگنا ہے تم زیادہ مانگو۔ یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں؟ 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، اس کی بھی دعا ہو گئی۔ اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا، ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے، میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے،
آپ کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں, اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے, لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے. اب پھیرنا پڑا, اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے. اس کو عادت مت بنائیے. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے, آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو, 5 منٹ مانگو, 10 منٹ مانگو, 15 منٹ مانگو, آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے. دعا کا حق ادا تو تنہائی میں ہوتا ہے, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر, رو رو کر, آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے, تب دعا کا مزہ کچھ اور ہے. میرے بھائیوں یہ دعا کا مذاق ہے. اللہ گاؤں میں بہت زیادہ لفڑا, اللہ میرے گاؤں میں برکت دے, اللہ میرے چودھری کو سمجھا دے, اللہ میرے یہ آمین اللہم آمین. یہ دعا کا مذاق ہے یار, مت بناؤ مذاق. اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق بنا. ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا. قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے, لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. وہاں صرف حکم یہ استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, صرف دعا ہے. اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اپنے بھائی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے, آتا حدیث میں, لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو. کہیں نہیں آتا ہے. ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں, آپ لوگ آمین آمین بولو. اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا, بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. یعنی تم اپنی دعا کرو, ہم اپنی دعا کر رہے ہیں. دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں, اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے, اس لیے ہاتھ نہ اٹھائے. سیدھی سی بات ہے. اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں, لیکن چند لوگوں کو اکٹھا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد, بھوج ووج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھلایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے. اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں. میرے بھائیوں بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. اس بری رسم کو بند کریے, اس نوٹنکی کو بند کیجیے. میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں. اس نوٹنکی کو بند کیجیے. دعا آپ کیجیے. ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے, باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے. ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے, پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرما, اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما, اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے, اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ہے دعا. بیوی شوہر کے لیے دعا کرے, بیٹا باپ کے لیے کرے, باپ بیٹے کے لیے کرے, بھائی بہن کے لیے کرے, بہن بھائی کے لیے کرے. کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان, جائیے روز جا کر دعا کریے, کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں 1 دن جا کر دعا کیجئے, کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں 1 دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی, کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں, صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں. یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے, کل مانگیے, 2-4 دن بعد مانگ لیجئے, متعین مت کریے, روز دعا مانگیے. قبر پہ جا کے کوئی منع نہیں کرتا ہے. اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی, ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار, میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں. آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو. آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کوئی برائی کی بات نہیں ہے. دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے,
یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کا ختنہ ہو رہا ہے، کھانا دعوت کہتے ہیں، صاحب ہاں آج دعوت ہے آپ کی، کس بات کی دعوت؟ بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے، ایک ولیمہ، شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں، بیوی آ گئی، رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دو چار گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئیں، بس ہو گیا، اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے، ٹھیک۔ ایک تو ولیمہ سنت ہے۔ دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے۔ لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، زعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر۔ اچھا، سیبہ سے یا باقرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہ اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال۔ ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے؟ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس مقصد سے میں نے۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ولیمہ کرو، دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو، اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو۔ ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، طریقے سے رہنے کا حکم ہے، کرنا چاہیے۔ ایک یہ کھانا، اس کا حکم موجود ہے، اور دوسرا عقیقہ۔ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں، غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، یہ ایک عقیقہ۔ عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر۔ یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی، پھر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے اتنی زکوٰۃ دی، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، میں نے 30 روزے رکھ لیے، لو حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے۔ ہاں، اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجیے۔